اللہ کا نبی کعبے کی چابی آج مجھے دے دے اپنے مبارک ہاتھوں سے، تو قیامت تک کے لیے دنیا میں بات رہے گی کہ فتح مکہ میں عثمان سے رسول اللہ نے چابی لے کر مجھے دی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن ہاتھوں سے لی جائیں گی انہی ہاتھوں کو واپس کی جائیں گی۔ صحیح ہے کہ عثمان مشرک ہیں، مورتی پوجک ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہ صحیح ہے، مگر لیا ہے جس ہاتھ سے امانت اسی ہاتھ کو۔ ابو بکر کا مرتبہ امت میں سب سے بڑا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کا حق لے کر ابو بکر کو دے دیا جائے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کی امانت تو امانت اور مشرک، ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ اس کی امانت نہیں، کھا لے آدمیوں سے نہیں، اور اگر دنیا میں کھا لیا تو اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ مظلوم جس کا حق لیا ہے گردن پکڑ کر اللہ کے سامنے لائے گا، کہے گا اے اللہ میرا حق دلوا، اور یہ دائیں بائیں دیکھے گا، سونا لیا تھا، چاندی لی تھی، پیسہ لیا تھا، کہاں ہے؟ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ سے کہے گا، اللہ فرمائے گا ادی الامانہ، دے اس کا، کہے گا انا یا ربی وقد ذہبت الدنیا، اے الہ العالمین کہاں سے دوں، دنیا تو ختم ہو گئی، کوئی چیز تو نظر نہیں آئی تھی جو لی تھی۔ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، پھر فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، دے اس کا، کہے گا اے اللہ میری کچھ تو سن لیجیے، کہاں سے دوں، جو دنیا میں لیا تھا ختم ہو چکا، نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے پھر تیسری مرتبہ ہم کچھ نہیں سنتے، حق دے اس کا، پھر کہے گا اے اللہ کہاں سے دوں، انا یا رب وقد ذہبت الدنیا، دنیا تو چلی گئی، کہاں سے دوں، نہیں دے پائے گا۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے چچزاد بھائی، اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جب جہنم میں جائے گا تو نظر آئے گا کہ وہ امانت جو دنیا میں لی تھی، کھائی تھی، بڑا میٹھا معلوم ہوتا تھا، دوسرے کا وہ جہنم کی تہ میں نیچے پڑی ہوئی ہے۔ سوچے گا کہ ایک دفعہ ساری جہنم کا عذاب سر پر لے لے، مگر کسی طرح وہ امانت لے کر کے اللہ کے سامنے ڈال دے اور اس مصیبت سے نجات تو ملے۔ جائے گا، سالوں تک پہنچے گا، پھر لے کر کے آئے گا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے جب کنارے پر پہنچے گا خوش ہوگا، چلو مصیبت ختم ہوئی، وہ امانت ہاتھ سے چھوٹ کر پھر وہیں چلی جائے گی۔ کیا ہوا؟ انسان نے دنیا میں دوسرے کا حق لے لیا۔ اور دیکھو میں کہتا ہوں ایک حق تو ایسا ہے کہ شاید ہی کسی خوش نصیب کے گھر میں ادا کیا جاتا، ورنہ مسلمان وہ کیا، دیکھو غور سے سنو، ماں باپ مر گئے، 5 بھائی تھے، 4 بہنیں تھیں، سب بھائیوں نے مل کر زمین، جائیداد، روپیہ، پیسہ سب تقسیم کر لیا اور بہنوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ حق حقی نہیں ہے،
کل کو یہی بہن اس کی گلے کو پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جا کر، اے اللہ تو نے دیا تھا مجھے حق، اس بھائی نے مجھے حق نہیں دیا۔ اللہ کے دربار سے بچنا اور نکلنا، جس کی پکڑ اللہ کرے، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اللہ کی پکڑ سے نکل جائے گا؟ میرے بھائی یہ ہے امانت۔ امانت کے اندر خیانت بہت بڑا جرم ہے، چاہے کسی کی بھی امانت ہو رہا ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں کسی کے حق کو لے کر سفل نہیں ہو سکتا۔ اپنے معاشرے کو دیکھو، کتنی امانت ہے، نہیں ہے، اللہ کی رحمت بند، اللہ کے عذاب کے دروازے کھلیں گے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں والزکاۃ مغرما، حالانکہ زکوٰۃ یہ تو فقیر کا حق ہے، زکوٰۃ آدمی کو دینی چاہیے خوشی کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ یہ جو فقیر راستے میں بیٹھ کر کے صبح سے شام تک بھیک مانگتا ہے، اور یہ جو دولت مند لاکھوں اور کروڑوں روپے کا مالک ہے، ماں کے پیٹ سے دونوں ایک ہی طرح فقیر پیدا ہوئے تھے، تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اسے لاکھوں کا مالک کروڑوں کا بنا دیا، اور اسے فقیر یہ بھیک مانگ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا احسان ہے۔ فقیر کا حق 40 پیسے میں سے 1 پیسہ دے گا، اور جب دے گا اللہ کا نبی فرماتا ہے جب دینے والا غریب کی ہتھیلی پر رکھتا ہے، یہ پیسہ ہتھیلی میں بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ کے یہاں قبولیت حاصل کرتا ہے۔ لیکن جب زمانہ ایسا آ جائے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جان نکلنے لگے، آدمی چوری کرنے لگے، سمجھ لو اللہ کی رحمت کے دروازے بند۔ اگلی 4 چیزیں، ہر چیز کو دیکھتے چلو، اپنی زندگی کو غور سے دیکھو کہ یہ گناہ ہے اپنی زندگی میں یا نہیں، اگر ہے پاک کرو، اگر نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگلی 4 چیزیں فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ۔ جب میری امت میں مرد اپنی بیوی کو تو گلے لگا لے، اس کی تابعداری کرنے لگے، اور اپنی ماں کو ٹھوکر مار دے، وَحَقَّ وَجَفَا أَبَاهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اور اپنے دوست کو تو چھاتی سے لگائے اور اپنے باپ پر ظلم کرنے لگے۔ سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند، ورنہ اللہ نے اس شریعت میں، اسلام میں ماں باپ کا حق اللہ کے حق کے بعد دوسرا حق ہے۔ قرآن میں دیکھو فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنو اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، کیا پہلا نمبر عہد لیا تھا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق۔ اور دوسرا عہد کیا لیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، بالکل اللہ نے اپنے حق سے ملا کر دوسرا۔
ماں باپ کا۔ دوسری آیت میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ کیا مطلب شریک؟ اللہ عزت دیتا ہے، یہ فقیر بھی عزت دے گا۔ اللہ اولاد دیتا ہے، خواجہ بھی اولاد دیں گے، ان سے مانگ لو۔ اللہ زندگی دیتا ہے، یہ فقیر اور یہ پیر بھی زندگی دے گا، یہ ہے اللہ کا شرک۔ اللہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرو۔ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اور بالکل ملا کر دوسرا حکم دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری جگہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا فیصلہ کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ اہمیت ہے ماں باپ کی۔ مسلمان غریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اس نے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں ترتیب، پہلا نمبر اللہ کے حق کا، دوسرا نمبر ماں باپ کے حق کا، یہی ترتیب اللہ کا نبی حدیث میں فرماتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ کے نبی نے ہمیں 10 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلا نمبر کیا؟ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اے معاذ بن جبل کی روایت ہے، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا۔ فرماتے ہیں مجھے 10 نصیحتیں فرمائیں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے قتل ہو جانا، آگ میں جل جانا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، یہ تو ہے اللہ کا حق۔ اور دوسرا کیا فرماتا ہے؟ اس سے ملا کر کے بالکل فرماتا ہے لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، اے معاذ ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ بالکل وہی ترتیب، پہلا نمبر اللہ کا، دوسرا ماں باپ کا۔ کہاں تک نافرمانی نہ کرنا؟ فرماتے ہیں وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر تو نے 10 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، کروڑ کا، 10 کروڑ کا مکان بنایا اور اس محل کو آباد کر دیا، اپنی آل اولاد کو لا کر رکھ دیا، اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر ماں باپ بنے بنائے، بسے بسائے گھر کو لیے تجھے حکم دے کہ بنا بنایا بسا بسایا گھر چھوڑ کے باہر نکل، اللہ کا نبی فرماتا ہے معاذ باہر نکل کے کھڑے ہو جانا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ یہ ماں باپ کا دیکھیں، جب زمانہ ایسا آ جائے کہ ماں باپ کو آدمی ٹھوکر مار دے، اپنے دوستوں اور اپنی بیوی کا غلام بن جائے، سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند۔ اپنی زندگی میں ہر آدمی دیکھے کہ ہائی کہاں
ماں باپ کا حق ایسا حق ہے جو کبھی بھی ادا ہو نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے آدمی۔ اللہ کے نبی کے بعد ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے